غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہند میں آمد۔ اجمیر پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر سے باہر ایک سائیدار درخت کے نیچے قیام کیا جو انا ساگر کے قریب تھا۔ اجمیر آتے ہی آپ سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ بڑے بڑے جوگی اور جادوگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر مسلمان ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی کیمیائی اثر نظر عطا فرمائی تھی کہ جس پر ایک نظر ڈال دیتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا اسیر ہو جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص ہمدردی و خیر خواہی سے متاثر ہو کر لوگ جوق و جوق حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ اس طرح لاکھوں لوگ کفر کی تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آنے لگے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہندوستانی لوگ راگ و موسیقی کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے راگ و موسیقی کو اپنایا اور اس کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا اور ان پر اپنے نگاہ رحمت ڈال کر انہیں اسلام میں داخل کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اور اولادیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب 59 سال کے ہوئے اور اجمیر شریف آپ کا مستقل قیام گاہ بن گیا اور تبلیغ کا کام تمام عروج کو پہنچ گیا تو ایک روز خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، تم نے احکام خداوندی کی بجاوری کی، کیا وجہ ہے کہ میری سنت پر عمل نہیں کیا؟ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کے بعد 2 نکاح کیے۔ دونوں بیویوں سے 3 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہوئی، جن کے اسم گرامی یہ ہے: حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ۔ وصال غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ 633 ہجری شروع ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بعطاء الہی علم ہو گیا کہ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری سال ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے مریدوں کو ضروری ہدایتیں اور وصیتیں فرمائی۔ جن مریدوں کو خلافتیں دینی تھی ان کو خلافتوں سے سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی سے اجمیر بلا بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اجمیر شریف کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے، اچانک شیخ علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے اور ان سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا فرمان لکھوایا۔ قطب صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کلاه مبارک قطب صاحب کے سر پر رکھا اور اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھا، خرقہ اقدس پہنایا، عصائے مبارک ہاتھ میں دیا، مصلی کلام پاک اور نالین مبارک مرحمت فرما کر ارشاد فرمایا، یہ نعمتیں میرے بزرگوں سے سلسلہ بہ سلسلہ فقیر تک پہنچی ہیں، اب یہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، یہ امانتیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ حق امانت حتی الامکان ادا کرنا تاکہ قیامت کے دن مجھے اپنے بزرگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر کئی اور نصیحتیں فرمائی اور آپ کو رخصت کر دیا۔ وصال سے چند روز پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا، اے فرزند، دنیا کی تمام چیز مٹنے والی ہے اور فنا ہونے والی ہے، ہر دم خدا کی خوشنودی طلب کرتے رہنا اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھنا۔ تکلیف و مصیبت کے وقت صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ سن 633 ہجری میں 5 اور 6 رجب کی درمیانی شب کو حسب معمول آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ بند کر دیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ رات بھر درود و ذکر کی آواز آتی رہی۔ صبح ہونے سے پہلے یہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ سورج نکلنے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو خدامین نے دستک دی، اس پر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو پریشانی بڑھ گئی اور آخر کار مجبوراً دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ کے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی پیشانی پر روشن حرف میں لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کے حبیب تھے، اللہ کی محبت میں وفات پائی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جس حجرے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا تھا اسی حجرے میں آپ مدفن ہوئے۔ تبھی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اور مبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کا روحانی مرکز بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک بنا رہے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ و آستانے سے بقدر ذوق ہر ایک کو حصہ ملتا ہے۔ کوئی ان کے وسیلے سے دنیا و دولت مانگتا ہے اور کوئی ان کے وسیلے سے اولاد و جاہ و عصمت مانگتا ہے۔
اور اسی گروہ میں بعض ایسے بھی ہے مانگنے والے ہیں جو آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 1 رجب سے 9 رجب تک بڑے اہتمام و عقیدت و محبت و جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ روحانی اور مذہبی پیشوا تھے جن کا ادنا سا اشارہ تقدیر بدلنے کے لیے کافی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ کرامات ہے۔ آپ نے جو کرنا چاہا کر دکھایا اور جو ارادہ کیا وہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر اس قدر تھا کہ ادھر زبان سے دعا نکلتی ادھر قبول ہو جاتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی جن میں قابل ذکر اونٹوں کا نہ اٹھنا، انا ساگر کا کاسے میں آ جانا، 90 لاکھ لوگوں کا مسلمان ہونا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامات تو یہ بھی ہے کہ آپ کے در کے حاضری کے لیے لاکھوں عقیدت مند عرس شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیض پاتے ہیں اور دل کو سکون پاتے ہیں اور بحفاظت اپنے اپنے وطن واپس بھی ہوتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کے ازدحام اور ہجوم کے باوجود کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ آپ کے در پر حاضر ہو کے روحانی فیض اور سکون پاتے ہیں۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ اللہ کے ولی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے بارے میں تبرکاً کچھ آپ کے لیے عرض کروں۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ اس ناچیز کی کوشش کو قبول فرمائے، اور غریب نواز کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ غریب نواز کے طفیل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کی ہر دعا قبول فرمائے۔ اور سرکار غریب نواز کی خدمت میں یہ حقیر التجا کرتا ہے کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس ناچیز کی اس کوشش کو قبول فرما لے، اور کوئی غلطی اور گستاخی ہو تو اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائے، آمین۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ سلسلہ چشتیہ را روشنائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔